الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جهل على عهدكم جاهل فليقل إني صائم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرمایا کہ ہم کو رمضان مبارک والے برکتوں والے مہینے کے قریب کر دیا. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، توفیق کے ساتھ عطا فرمائیں اور صحت کے ساتھ عطا فرمائیں اور بار بار عطا فرمائیں. رمضان مبارک چونکہ بالکل قریب ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ رمضان مبارک سے متعلق چند باتیں عرض کر دی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو متوجہ فرماتے تھے تاکہ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا، عنایت والا اور اعمال کی قدر و قیمت بڑھانے والا مہینہ غفلت میں ضائع نہ ہو جائے. اسی سنت کا خیال کرتے ہوئے آج آپ سے رمضان مبارک سے متعلق چند امور کا ذکر کیا جائے گا. کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کام کا ایک ہدف ہوتا ہے. اگر انسان کے سامنے ہدف ہو تو انسان اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا. لیکن اگر اس کے سامنے ہدف نہ ہو تو جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچپن کے اندر جب کہیں گھر بنتے تھے تو وہاں پر بجری ڈال دی جاتی تھی تو بجری کا ایک چھوٹا سا پہاڑ بن جاتا تھا. بچے اس کے اندر سرنگیں بناتے تھے اور سرنگیں بنا کے چھوٹی چھوٹی ڈنکیاں وہ چلایا کرتے تھے. بڑی محنت سے 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے میں وہ سرنگ تیار ہوئی. مغرب کی اذان ہوئی، اس سرنگ کو توڑا اور اپنے گھر کو چلے گئے، کیونکہ اس کام کا مقصد نہیں تھا. مقصد نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس کے بنانے کے اندر کوئی اتنی خوشی اور نہ ہی اس کے توڑنے میں کوئی غم. لیکن جب انسان کے سامنے کسی کام کا گول ہوتا ہے، کسی کام کا ہدف ہوتا ہے، کسی کام کا ٹارگٹ ہوتا ہے تو انسان ہر روز کوشش کرتا ہے کہ ایک قدم میں اپنے ہدف کے قریب ہو جاؤں. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا ہدف کیا رکھا ہے، رمضان مبارک کا فلسفہ کیا ہے، رمضان مبارک کا مقصد کیا ہے، تاکہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی محروم نہ رہے. عام طور پر جو عرف کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح پڑھنی ہے. ہم رمضان مبارک کا مقصد یہی سمجھتے ہیں. ایک چیز کے کئی مقاصد ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ مقصد بھی ہو کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک جو عطا فرمایا ہے
تو اس رمضان مبارک کے مقصد کو سمجھنے سے پہلے انسان کی مقصد تخلیق کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ جب مقصد تخلیق سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس تخلیق کے بعد کے جو مراحل ہیں اور جو اللہ رب العالمین نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب کوئی آدمی جہاز بناتا ہے تو جو اس کا موجد ہوتا ہے وہی اس کے مقصد کا تعین کرتا ہے۔ کوئی آدمی گاڑی بناتا ہے تو جس آدمی نے گاڑی بنائی ہے وہی اس گاڑی کے مقصد کو بیان کرتا ہے اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مقصد تخلیق بیان کیا۔ یہاں پر روشن خیال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ انتہائی فرسودہ پراگندہ خیالات سے متصف ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے تو کیا فرشتے کافی نہیں تھے عبادت کے لیے؟ جبکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اتنی تعداد ہے کہ آسمان پہ ایک بالش جگہ نہیں ہے جس بالش جگہ کے اوپر کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو، اور جس فرشتے نے پہلی دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا ہے اب قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، اتنی کثرت ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر بندگی کے لیے پیدا کرنا تھا، عبادت کے لیے پیدا کرنا تو فرشتے کافی تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، نہ ان کے اندر بھوک رکھی ہے، نہ ان کے اندر پیاس رکھی ہے، نہ ان کے اندر شہوت رکھی ہے۔ جو سجدے کی حالت میں وہ سجدہ کر رہا ہے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں رہے گا، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کر رہا ہے، قیامت تک رکوع کی حالت میں رہے گا، جو قیام کر رہا ہے وہ قیام کر رہا ہے، قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گا، اور جو تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، کوئی سبوح قدوس پڑھ رہا ہے، یہ سارے جو اعمال ہیں وہ لگاتار کرتے رہیں گے، اس کے اندر انقطاع نہیں، استمرار اور دوام ہے، اور ان کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اور انسان کو جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے تو اس کے اندر تین بڑی چیزیں رکھی۔ نمبر ایک بھوک، نمبر دو پیاس، نمبر تین شہوت۔ یہ تین چیزیں رکھی ہیں، اور ان تین چیزوں کے رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا، جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، تو آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر یہ تین قسم کی خصوصیات اور تین قسم کے تقاضے رکھے ہوئے ہیں، ان تقاضوں کے باوجود جب ہم کہیں گے پیاسے ہو جاؤ وہ پیاسے رہیں گے، جب ہم کہیں گے بھوکے ہو جاؤ وہ بھوکے رہیں گے، جب ہم کہیں گے کہ اس جگہ پر شہوت کو پورا نہ کرو وہ پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ خصوصیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار وہ تو زمین پہ خون خرابہ کرتے پھریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے فرشتوں وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے سامنے بہت سارے تقاضے ہوں گے، گناہ کے، ظلم کے، شہوت کے، بغض کے، عداوت کے، کینے کے، حسد کے، لیکن ہمارے خوف سے وہ رک جائیں گے۔
یہ ان کی شان. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان صفات سے انبیاء کو بھی متصف کیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی فرشتہ نہیں ہوگا کیونکہ نبی اور اس کے امتی کے درمیان جب کوئی مناسبت ہی نہیں ہوگی تو وہ کوئی عمل کرے گا تو امتی کہیں گے کہ وہ تو ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے. ہم نے تو نبی ایسا پیدا کیا ہے جو بشر ہوگا. یہاں سے وہ نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کا بشر ہونا کمال ہے. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ مال ھذا الرسول یأکل الطعام ویسوق فی الاسواق، کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ حتیٰ کہ نبی کے اندر اللہ رب العالمین نے شہوت بھی رکھی ہے، تبھی تو کمال ہے ان کی پاک دامنی کا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اس کی بھی مثال پیش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے اور تمام سہولیات گناہ کی میسر آ گئی تھیں، اور عنفوان شباب کے اندر یعنی جوش جوانی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا راستہ اختیار کیا، تبھی تو کمال ہے. جیسے ایک نابینا اور ایک بینا ہے. نابینا فلم نہیں دیکھ رہا، نابینا لڑکیوں کو نہیں دیکھ رہا، نابینا گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک بینا ہے، آنکھیں ہیں لیکن وہ فلم نہیں دیکھ رہا، آنکھیں ہیں لیکن وہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ رہا. اس کے اور اس کے درمیان جیسے وجود و عدم کے درمیان کوئی تناسب نہیں ہے، اسی طریقے سے بینا اور نابینا کے درمیان کوئی تناسب نہیں. اسی طریقے سے فرشتے اور انسان کے درمیان کوئی تناسب نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں خاتم النبیین بنایا، جہاں سید الاولین والآخرین بنایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلائق بنایا. یہ تمہید ہے اس بات کی کہ بندگی کے لیے انسان کو پیدا کرنا اور فرشتوں کو پیدا کرنا، اس میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق. یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جب انسان کی پیدائش کا یہ مقصد بتا دیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان پوری زندگی یا تو سجدے کی حالت میں رہتا، یا رکوع کی حالت میں رہتا، یا روزے کی حالت میں رہتا، یا بالکل اپنے آپ کو تمام دنیاوی تقاضوں سے دور کر کے ایک گوشے تنہائی میں زندگی گزارتا. لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو، تم شہوت کو بھی پورا کر سکتے ہو، لیکن ہم نے اس کی باؤنڈریز مقرر کر دی ہیں، ان کے حدود مقرر کر دی ہیں کہ تم اتنا آگے جا سکتے ہو اور اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. مثلا تم کھانا کھا سکتے ہو ہر حلال چیز، حرام کے قریب نہیں جانا ہے. تم پینے والی ہر چیز پی سکتے ہو لیکن حرام جن چیزوں کی کہا ہے ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. تم اپنی جنسی خواہش پورا کر سکتے ہو اپنی بیوی سے، ایک سے، اور اگر ایک سے پوری نہیں ہے دو سے، دو سے پوری نہیں ہے تین سے، تین سے پوری چار سے. ہم نے اتنی وسعت دے دی. لیکن تم گناہ کے لیے منہ مت مارنا، یہ اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا. اب اس اختیار کے اندر آپ جانتے ہیں جو آدمی جس کام کے اندر لگتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اوپر جو چیز چھا جاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے اس چیز کی محبت.
اب 11 مہینے ہم کھانا کھا رہے ہیں، 11 مہینے ہم پانی پی رہے ہیں، 11 مہینے ہم جو ہے اپنی بیوی سے جائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العالمین نے کہا تم کو گھر کی بھی ضرورت ہے، تمہیں کپڑے کی بھی ضرورت ہے، تمہیں جو ہے گاڑی کی بھی ضرورت ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بھی جستجو کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو، اجارے کے اوپر کام کرو، جو کرنا ہے کرو حدود کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے 11 مہینے ہم جو ہے مصروف رہے دنیاوی تقاضوں کے اندر، اگرچہ دنیاوی تقاضے اللہ کے حکم کے تحت پورے کیے جائیں وہ دینی تقاضے بن جاتے ہیں۔ مسلمان کے کوئی کام دنیا ہوتا ہی نہیں، مسلمان کا ہر کام دین ہے، کھانا کھا رہا ہے دین ہے، اگر سنت کے مطابق کھا رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جا رہا ہے، غلاظت نکل رہی ہے، لیکن سنت کے مطابق گیا، سنت کے مطابق اپنے قضاء حاجت کو پورا کیا، اور اس کے بعد باہر نکلا، سنت کے مطابق لکھا گیا عبادت کر کے آیا ہے۔ یعنی مسلمان کا دن اور رات ساری عبادت ہی عبادت، لیکن ایک عبادت بالاصالہ ہے، ایک عبادت بالطبع ہے۔ عبادت بالاصالہ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ عبادت بالطبع کیا ہے؟ جیسے تجارت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے، تم نے نیت کر لی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ عبادت بن گئی۔ پانی کے اندر کھیلنا ایک کھیل ہے، لیکن آپ نے نیت کر لی کہ میں عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں، عبادت کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، تو یہی پانی کا استعمال کرنا عبادت بن گیا۔ یہ عبادت بالطبع ہے، یعنی مقصود اصلی، عبادت اصلی کے لیے جو چیز معاون بن رہی ہے وہ چیز عبادت بالطبع ہے۔ تو مومن کی زندگی کے نہ دن اور نہ رات، نہ صبح نہ شام، نہ سورج نہ چاند کا نکلنا، وہ دنیاوی غرض ہے ہی نہیں، وہ دین ہی دین ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان دنیاوی کاموں میں لگ کر وہ اپنے مقصد اصلی سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ رکھا، اس مہینے کا نام رکھا رمضان المبارک۔ اس رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اپنا نظام الاوقات چینج کر لو، ہم تمہیں کھانے سے بھی منع نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں پینے سے بھی منع نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے بھی منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تمہارا نظام الاوقات تبدیل کر رہے ہیں۔ جیسے تم گاڑی چلاتے ہو، گاڑی چلا کر سال بھر کے اندر گاڑی کا انچر پنچر ڈھیلا کر دیتے ہو اور اس کو ایک ورک شاپ پہ لے کے آتے ہو کہ اس کی سروس کر دیجئے، اس کے تمام پرزوں کو درست کر دیجئے، اسی طریقے سے دن رات 11 مہینے تم نے اپنی ذات کو تھکایا ہے دنیاوی کاموں کے اندر، اور تمہارے دل و دماغ کے اوپر دنیا کی قدر و منزلت بیٹھ گئی ہے، لہٰذا ہم تم کو ایک مہینہ دے رہے ہیں کہ اپنے وجود کی گاڑی کو، اپنی اس مشینری کو، جو مشینری خود ایک پوری کائنات ہے، اس کے اندر نہریں بھی ہیں، اس کے اندر شعاعیں بھی ہیں، اس کے اندر کرنٹ بھی ہیں، اس کے اندر معدنیات بھی ہیں، اس کے اندر لحمیات بھی ہیں، اس کے اندر شحمیات بھی ہیں، اس کے اندر نمکیات بھی ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل بھی ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا نظام ہے، ایسے ایسے نظام کی دنیا آج اتنے سال گزرنے کے باوجود اس نظام میں سے ایک معمولی نظام کا مقابلہ اور اس کے طریقے پہ کر نہیں سکتی۔ آنکھ کو لے لیجئے، پتے کو لے لیجئے، کان کو لے لیجئے، میں تو اس وقت اللہ کی قدرت پہ حیران ہوا کہ انسان کے کانوں کے اندر 2 گلینڈز ہیں جو انسان کے پورے وجود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جس کے وہ گلینڈ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں رہتے، چلتے ہوئے اس کے پاؤں الجھ جاتے ہیں، ہاتھ الجھ جاتے ہیں، وہ کپ کپی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہنے کو اتنا سا گلینڈ ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے،
اور وہ گلینڈز پورے وجود کے اعضاء اور جوارح کو توازن کے ساتھ چلاتا ہے. اس گلینڈز کو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا خزانہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا تم نے میری جو سب سے شاندار تخلیق انسان، ایک انسان تم نے اپنی گاڑی کو ادھر ادھر ٹکرا کر ڈین ڈال دیا ہے، اس کے انجر پنجر کو ڈھیلا کر دیا ہے، تم نے اسپیڈ بریکر کا خیال نہیں کیا، بہت سی جگہ پر تم نے بدنگاہی کی، بہت سی جگہ پر تم نے گناہ کی باتیں سنی، بہت سی جگہ پر تم نے حرام استعمال کیا، بہت سی دفعہ تم نے بغض کیا، تم نے کینہ کیا، تم نے حسد کیا. اب ہم تم کو 1 مہینہ دے رہے ہیں، اور وہ مہینہ بھی کیسا کہ ہم تمہارے اعمال کی ویلیوز بڑھا دیں گے. یعنی احسان کہ تم کو مہینہ دیا تمہاری گاڑی کو درست کرنے کے لیے. حتیٰ کہ میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ بی پی اور شوگر اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یعنی جسمانی فائدہ الگ، روحانی فائدہ الگ. تو اب سب سے پہلی بات تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک ہم کو کیوں دیا. رمضان کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں الامساک عن الاکل، کھانے سے رکنا، والشربی، پینے سے رکنا، والجماعی، جماع سے رکنا، نہارا مع النیہ، دن بھر. اب اس دن بھر رکنے کے اندر ایک آدمی یہ عمل کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فرشتوں جو تم میرا عرش اٹھائے ہوئے ہو اپنا ذکر روک دو، اب میرے روزے داروں کی، میرے محبوب کے روزے داروں کی دعاؤں پر صرف آمین کہتے ہو. آپ انتہا دیکھیے، یعنی آپ بے چین ہو جائیں گے کہ رمضان جلدی مل جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی بارش ہے رحمت کی کہ اس کو نہ آپ ٹینک میں بھر سکتے ہیں، نہ آپ کسی حوض میں بھر سکتے ہیں، نہ آپ کسی جھیل میں بھر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سما ہی نہیں سکتی. اللہ بے قرار ہے، اس کی رحمت بے قرار ہے. تو ایسا مہینہ عطا کیا جا رہا ہے. اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو جہاں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، وہاں پر ہم کو تیسرا کام جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کام ہے گناہوں سے بچنا. آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک لفظ میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون. یعنی روزے کا فلسفہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر ہمارا لحاظ پیدا ہو جائے، تاکہ تم ہمارے لحاظ کے اندر اپنے کھانے پینے کو حلال پیسے سے روزہ سحری کرو اور حلال پیسے روزہ افطار کرو اور گناہوں سے بچتے رہو. حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر تم سے کوئی لڑنے لگے تو تم اس سے کہو بھائی میں روزے دار ہوں، مجھ سے آپ جو ہے جھگڑا نہ کیجئے، آپ کچھ کہتے رہیے میں جواب نہیں دوں گا. تو گویا کہ فلسفہ جو ہوا، مقصد رمضان کا کیا ہوا؟ ایک تو ہے تراویح پڑھنا، ایک تو ہے روزہ رکھنا، اور ایک ہے گناہوں سے بچنا. اور گناہوں کی لمبی فہرست ہے، وقت پورا ہو چکا ہے. اس فہرست کو آپ سامنے رکھیے اور کوشش کرتے رہیے. میرے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، آپ بھی اپنے لیے دعا کریں. دعا اس مہینے کا بہترین عبادت دعا ہے. دعا کا اہتمام کیجئے، تراویح کا اہتمام کیجئے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.